بسم الله الرحمن الرحيم. یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ جو ہمارے ہی ووٹوں سے بادشاہ بنے ہیں، ان سے تعلق بنانا ہو تو کتنے لمبے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا آجا مجھ سے بڑا کوئی شہنشاہ دکھا. هل تعلم له سمیہ، جب کوئی مجھ سے بڑا نہیں ہے تو میں تو ان سب سے بے نیاز ہوں. اس کے باوجود کہتا آجا میری طلب میں آ. فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، مجھے پالے تو سب کچھ پالے گا. مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا، اور اگر میں ملا تو تجھے سب کچھ ملا، اور اگر میں نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا. یہ دنیا آ کے بھی چلی جاتی ہے، مل کے بھی بچھڑ جاتی ہے. اس کا پانے والا بھی کھو دے گا، کھونے والا تو کھویا ہوا ہے. اس کی عزت بھی، اس کی ذلت بھی، اس کا عروج بھی، اس کا زوال بھی، یہ سب فنا کے گھاٹ اترنے والا ہے. اللہ کی دوڑ لگاؤ. ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ. اللہ کی دوڑ لگاؤ. اللہ کی دوڑ کیا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے. بے عیب آیا، معصوم آیا، پاک آیا، سب سے جدا آیا، سب سے حسین آیا، سب سے کامل ہو کر آیا، سب سے اکمل، سب سے احسن، سب سے اجمل، سب سے اعلم، سب سے اعز، سب سے اتم، سب سے انور، سب سے ابہا. میں کہاں سے الفاظ ڈھونڈوں؟ الفاظ ہی کوئی نہیں ہے اس کی شان اور اس کے مرتبے کو بتانے کے لیے. جس کا رب خود اس کا ثنا خواں ہو، جس کا بنانے والا خود اس کی تعریفیں کرے، تو میں اس کی کیا تعریف کروں؟ میں اس کے کیا اوصاف جن کے بتاؤں؟ جس کا رب خود اس کی تعریف کرتا ہو. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الكبرى. جس کو اللہ نے بنایا پھر خود ہی اس کی تعریفیں کرنے لگ جائے تو میں کون ہوں اس کی تعریف کرنے والا؟ سارا جگ جہان مل کر سیرت کے عنوان کو لے لے اور بولے بھی لکھے بھی اس ہستی کی تعریف کے ایک ذرے کو نہیں پا سکتا. وہ حبیب اللہ ہے، وہ حبیب اللہ، وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے. اللہ کی ہیبت، شان، کبریائی دیکھو. پھر اس نے اپنی شان کا حبیب بنایا ہوگا نا. میں اپنے مرتبے کے مطابق دوست بناؤں گا. ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دوست بناتا ہے، یار بناتا ہے، حبیب بناتا ہے. میرا اللہ جو اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی. میرا اللہ جو رحمان بھی، رحیم بھی، ملک بھی، قدوس بھی، سلام بھی، مومن بھی، مہیمن بھی، عزیز بھی، جبار بھی، متکبر بھی، خالق بھی، باری بھی، مصور بھی، غفار بھی، قہار بھی، وہاب بھی. میرا اللہ جو رزاق بھی، فتاح بھی، علیم بھی، قابض بھی ہے، باسط بھی ہے، خافض بھی ہے، رافع بھی ہے، معز بھی ہے، مذل بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم ہے، خبیر ہے، لطیف ہے، حلیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، حسیب ہے، جلیل ہے، علی ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واسع ہے، باعث ہے، مجید ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، حی قیوم ہے، اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے، والی اور متعال ہے، واجد و ماجد ہے. کہاں سے صفات بتاؤں؟ محیی، ممیت، اول آخر، ظاہر، باطن، والی، متعال، بر، تواب، منتقم، افضل، رؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، مقسط و جامع، غنی و مغنی، اور مانع و دار، نافع، نور، ہادی، بدی، باقی، وارث، رشید، صبور، حنان، منان. کیا صفات، کیا جمال، کیا جلال. یہ ساری صفات. پہلے اللہ کی عظمتوں کو سوچو، اس کی کبریائی کو سوچو، پھر اس کے معیار کو سوچو، پھر سوچو جب اس نے کہا کہ یہ میرا حبیب ہے تو وہ کیسا حبیب ہوگا. حبیب اللہ ایک ہی بنایا ہے.
اللہ کو پانا ہے تو حبیب کے سانچے میں آؤ. یہ میں نے آپ کے سامنے شکل بنائی ہے، یہ مولوی صاحب کی شکل نہیں ہے، یہ داڑھی، یہ پگڑی، یہ کرتا، یہ مولوی کی شکل نہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے، یہ میرے نبی کی شکل ہے، میں نے اس کی نقل اتاری ہے. چاہے میرا اندر کھوٹا صحیح، میرا اندر منافقت صحیح، تو وردی کی بھی قیمت لگ جائے گی. پولیس والا نکما کیوں نہ ہو، اگر وہ وردی میں ہے تو تنخواہ پائے گا. وہ بددیانت کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس وردی ہے تو وہ تنخواہ پائے گا. وردی اتر گئی، ریٹائرمنٹ ہو گئی، وردی اتر گئی، اب کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، کوئی اس کا مرتبہ نہیں ہے. وردی میں آ جاؤ تو بھائیو کھوٹے ہو کر بھی قیمت لگ جائے گی، کھوٹے ہو کر بھی قیمت لگ جائے گی. کہا جی ہم تو اس قابل نہیں. کیسا بے وقوف ہے، قابل ہو یا نہ ہو کوئی اس کی وردی پہن لو، اللہ کی قسم قیمت لگ جائے گی. کسی نہ کسی وردی میں تو میں نے زندگی گزارنی ہے نا، کوئی نہ کوئی روپ تو میں اپناؤں گا، تو میں اس کا روپ کیوں نہ اپناؤں جس کا رب اس سے بنا کے خود اس پہ قربان ہو رہا. والضحا جس کے چہرے کی قسمیں کھا رہا ہو، واللیل اذا سجا جس کی زلفوں کی قسمیں کھا رہا ہو. یہ ترجمہ امام راضی نے کیا، اس لیے کہہ رہا ہوں والضحا تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری گھنیری زلفوں کی قسم. واہ واہ، جس کی جان کی اللہ قسم اٹھائے، لعمرک تیری جان کی قسم. جس کے شہر کی اللہ قسم اٹھائے، وہذا البلد الامین جس کی کتاب کی اللہ قسم اٹھائے، یاسین والقرآن الحکیم جس کے اخلاق پہ اللہ قسم اٹھائے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم جس کی رسالت پہ اللہ قسم اٹھائے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. اور جس کی اللہ بار بار قسمیں اٹھائے، جس کو حبیب بنایا، صاحب کتاب، صاحب قرآن، جنت کی چابی پکڑائی، اولین آخرین کی سرداری عطا فرمائی، نبیوں کا سردار، انسانوں کا سردار، شفیعات کا سردار، فرشتوں کا سردار، جس کی رحمت کو سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا. آپ نے جبریل سے پوچھا، میرے اللہ جو مجھے کہتا ہے میں رحمت للعالمین ہوں، میری رحمت سے تجھے کیا ملا ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ میں دوزخ میں گرا نہ دیا جاؤں. اللہ نے آپ کی توفیل، آپ کی کتاب میں میری تعریف کی تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا. آپ کا رب میرے بارے میں آپ کی کتاب میں کہتا ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ ساری جبریل کی تعریف ہے. جس کی رحمت نے جبریل کو اپنے اندر لے لیا ہو، جس کی رحمت نے چور ڈاکو زانی کو اپنے سائے میں لے لیا ہو، کہ مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کر کہہ رہے ہیں میں نے زنا کیا ہے، مجھے میرے اوپر حد لگاؤ، اور آپ منہ ادھر کر کے فرماتے ہیں جا چلا جا، تو نے کوئی نہیں زنا کیا. گناہگار کو بھی اپنی ستاری کی چادر میں چھپاتا پھر رہا ہو. پھر وہ ادھر سے آ گئے، میں نے زنا کیا ہے مجھے حد لگاؤ. آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، جا چلا جا تو نے کوئی نہیں کیا. پھر وہ ادھر سے آ گیا، میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو. آپ نے پھر کہا چلا جا تو نے نہیں کیا. پھر آپ نے ادھر منہ کر لیا، پھر وہ ادھر سے آ گیا، میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو. جو مجرموں کو بھی چھپاتا پھرے، اس کی امت لوگوں پر دوربینیں فٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. عیب چننا، عیب نکالنا، عیب چننا، کمیاں چننا، اور اس کو زبان زد کرنا، اور اس کی تشہیر کرنا، اور اس کی پگڑی اچھالنا. یہ آج نیک آدمی بھی اس میں مبتلا ہیں اور بد بھی مبتلا ہیں. اور اپنے نبی کا اسوہ دیکھو جو اقراری زانی کو کہہ رہے چلا جا تو نے نہیں کیا. جب 4 دفعہ حد پوری ہو گئی اور آگے کوئی راستہ نہیں اس کو بچانے کا، تو آپ نے 2 ترکیبیں اور اختیار کی. آپ نے کہا بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے. کوئی ایک آدمی کہہ دے پاگل ہے تو آپ کہیں چلا جا چلا جا. لوگوں نے کہا جی پاگل نہیں. پھر آپ نے کہا دیکھو نشے میں تو نہیں ہے، شراب تو نہیں پی. کہ نہیں میں نے شراب نہیں پی، میرا منہ سونگو میں نے شراب نہیں پی. 6 دفعہ اس کو اپنی ستاری کی چادر میں چھپانے کی کوشش کی، اور اس کے اپنے اندر ایسی آگ بھڑک رہی تھی. اور آنے والی امت کے لیے سبق بننا تھا کہ جرم نیک سے نیک آدمی سے بھی ہو جاتا ہے.
لیکن جو نیک آدمی جرم کرتا ہے وہ تڑپ تڑپ جاتا ہے، اور مجرم جب جرم کرتا ہے تو بے پرواہ بے غیرت ہو کے کرتا ہے۔ نیک آدمی سے بھی جرم ہوتا ہے۔ یہ صحابی ہے، سارے ابدال اور قطب اور سارے بڑے بڑے جنید جیسے اور عبد القادر جیلانی جیسے اور پتہ نہیں ساری دنیا کے اولیاء کرام ان کے ٹوٹے ہوئے ناخن کے برابر نہیں ہیں۔ صحابی 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 جس کی نظروں نے دیدار رسول کیا ہو، ساری دنیا کے کتب ابدال ان کے جسم سے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں۔ زنا ہو گیا، ہائے وہ بھاگا تھا تو بھاگنے دیتے، کیوں پکڑ کے مارا تھا، کیوں پکڑ کے مارا تھا، بھاگ جانے دیتے۔ ثابت اگر اس سے تم میرے پاس نہ بھیجتے تو تیرا کیا بگڑ جاتا۔ اس کے پیچھے چلو جو گناہگاروں کے لیے اتنا رحیم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، اس کے پیچھے چلو جو میرے آپ کے لیے پیڑ پہ پتھر باندھتا باندھتا دنیا سے چلا۔ اس کے پیچھے چلو جس کا رب کہتا تھا تو ساری دنیا سونا چاندی ڈھیر کر دوں تیرے آگے، تو اس نے کہا تھا نہیں 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 نہیں، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن روٹی کھاؤں گا۔ میری اکثر امت تو فقیر ہوگی، اپنی امت کے فقیروں کے فقر کی تسلی انہیں کہاں سے ملے گی؟ جب ان کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا تو انہیں میں یاد آؤں گا کہ تمہارے تو آج چولہا نہیں جلا، اور اس کے گھر میں تو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ تمہارے بیٹے کو تو دوائی نہیں ملی اور اس کے بیٹے تو نیزوں پہ چڑھ گئے۔ تیرے بیٹے کو تو اچھے کپڑے نہیں ملے، اس کی نسل کے تو کفن بھی اتار دیے گئے۔ تمہارے بیٹے کو تو اچھا سکون نہیں ملا، اس کے معصوم اولاد کو نیزوں پہ چڑھا کے کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا اور دمشق کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ یہ خود از خود یہ زندگی اختیار فرمائی ہے، کوئی بعد میں تانا نہ دے۔ بھائیو اس نبی کے پیچھے چلو جو سب کچھ قربان کر گیا امت کی خاطر، اور محشر کے میدان میں بھی کیا آدم، کیا نوح، کیا عیسیٰ، کیا موسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کی پکار ہوگی نفسی 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 نفسی۔ حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے یا اللہ میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا۔ اس وقت صرف ایک ہستی ہوگی، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اس وقت یہ کہہ رہا ہوگا یا اللہ امتی امتی، میری امت بچا لے، میری امت بچا لے، میری امت بچا لے۔ سب سے جدا اس کا نغمہ ہے، سب سے جدا اس کا نوحہ ہے، سب سے جدا اس کی فریاد ہے۔ بھائیو اللہ کے واسطے اللہ سے دوستی لگا لو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ۔ اس کے بغیر نہ اس جہان میں کچھ نجات ہے نہ آگے نجات ہے۔ جو کرے گا اللہ عزت دے گا، جو نہیں کرے گا پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا، رسوا ہو کر چلا جائے گا۔ اس کے لیے توبہ کرو، اس کے لیے تبلیغ میں جاؤ اور دین سیکھو، اللہ رسول کی محبت سیکھو۔ یہ گھر بیٹھے ملنے والا سودا نہیں ہے، گھر بیٹھے ملنے والا سودا نہیں ہے۔ بھائیو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نظر ہے، ہر آنے والا دن تاریک ہو کے آ رہا ہے، ہر آنے والی صبح زیادہ اس کے تیور بدلے ہوئے ہیں، ہر آنے والی شام کے اندھیرے پہلے سے زیادہ گہرے ہو کے آ رہے ہیں، ہواؤں کے تیور بدلے ہوئے ہیں، موسم کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ اس کا کوئی راستہ، حکومتوں کے گلے مت دو، حکومتیں پہلے بھی نکمی تھی آج بھی نکمی ہیں۔ اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ، اس کے آگے توبہ کرو۔ جب وہ مانے گا پھر نیچے سب کچھ ٹھیک ہوگا، وہ نہیں مانتا تو ان جلسے جلوسوں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو مناؤ کہ وہ فیصلہ کرے کہ مجھے امت کو بھمت سے نکالنا ہے، جب وہ چاہ لے گا۔ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها۔ جب وہ در کھولے گا بھلائی کے پھر کوئی بند نہیں کر سکتا، وہ کھولے گا جب میں توبہ کروں گا، آپ توبہ کریں گے۔ تو بھائیو کم از کم تم تو توبہ کرو، ایک دفعہ تو زبان سے کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی راہوں میں پھرو، اپنے عیب دیکھو، اوروں کے عیب مت دیکھو ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن،
برائی دھنی کا پاپنا پن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ اپنے عیب دیکھو، حکومت کیا کر رہی ہے، فوج کیا کر رہی ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، وابدہ کیا کر رہی ہے، پٹواری کیا کر رہا ہے، اور ڈیشو کیا کر رہا ہے، اور مولوی کیا کر رہے ہیں، اور نمازی کیا کر رہے ہیں، تبلیغی کیا کر رہے ہیں۔ ادھر سے اندھے ہو جاؤ، اپنے گریبان کو کھول کر دیکھو۔ جب اندر دیکھنا شروع کریں گے تو پھر تعمیر شروع ہو جائے گی، ورنہ تخریب ہی تقریب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا فاعملوا أنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال۔ جو میری طرف آئے گا بلندی اسی کی، جو میری طرف آئے گا شوکت، شان و شوکت اسی کی، جو میری طرف آئے گا اقتدار اسی کا، جو میری طرف آئے گا محبتیں اسی کی، جو میری طرف آئے گا امن اسی کا، جو میری طرف آئے گا وہ جھنڈوں کے بغیر عزت پائے گا، وہ تجارت کے بغیر عزت پائے گا، وہ حسب نسب کے بغیر بلند ہوگا، وہ مال و دولت کے بغیر عزت پائے گا، وہ شکل صورت کے بغیر کامیاب ہوگا، وہ خاندانی وجاہت کے بغیر بلندیوں کو چھونے والا بنے گا۔ اس کے سر پہ اللہ عزت کا جھنڈا لہرائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء۔ شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس کو چاہے عزت دے دے۔ وتذل من تشاء، شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس کو چاہے ملک دے۔ شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس سے چاہے واپس لے لے۔ شہنشاہ اعظم اللہ ہے، رات کو لمبا کر دے، دن کو چھوٹا کر دے۔ شہنشاہ اعظم اللہ ہے، رات کو چھوٹا کر دے، دن کو لمبا کر دے۔ اب راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، دن لمبے ہو رہے ہیں۔ میرا اللہ کرو برعکس کرو، راتیں لمبی کر کے دکھاؤ، نہیں ہو سکتی۔ شہنشاہ اعظم نے کہہ دیا ہے راتوں کو چھوٹی ہو جاؤ، دن کو کہہ دیا لمبے ہو جاؤ، سورج کو کہہ دیا ذرا گرما جاؤ، آنکھیں دکھا۔ اب فضا تپنا شروع ہو گئی ہے کہ آسمان والے کا فیصلہ بدل چکا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اسی کا نظام ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ اسی کا نظام ہے کہ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ میرے اللہ کا اعلان ہے، بلندیوں کا مالک اللہ، عزتوں کا مالک اللہ، شہنشاہی کا مالک اللہ، خزانوں کا مالک اللہ، زندگیوں کا مالک اللہ، موت کے فیصلے اللہ کے، عزت کے فیصلے اللہ کے، ذلت کے فیصلے اللہ کے، عروج کے فیصلے اللہ کے، زوال کے فیصلے اللہ کے، محبت کے فیصلے اللہ کرتا ہے، جنگ کے فیصلے اللہ کرتا ہے، امن کے فیصلے اللہ لاتا ہے، امن اور بدامنی کے نظام اللہ چلاتا ہے، راتوں کی شبنم اللہ گراتا ہے، عقاب کو اڑان اللہ نے سجائی ہے، سام میں پھنکار اللہ نے رکھی ہے۔ شیر میں جنید جمشید ایک دفعہ پھنس گیا، 3 چلے لگانے کے بعد ایسا جکڑا، لمبی کہانی ہے، پھنس گیا، دوبارہ اس محفل میں چلا گیا تو اللہ نے وہاں سے اٹھایا اور وہاں سے بھاگا، جیسے یوسف علیہ السلام بھاگے تھے زلیخا سے۔ بھاگنے کا سبب کون بنا؟ کہنے لگا اسی ماحول کی ایک لڑکی مجھ سے کہنے لگی جنید صاحب ہم تو پھنسے ہوئے تھے، آپ نکل کے پھر پھنسنا چاہتے ہیں، آپ نکل کے پھر پھنسنا چاہتے، اسی ماحول کی لڑکی۔ اور اس وقت مجھے جنید کہنا، اس وقت بھی وہ ایسے لباس میں کھڑی تھی اس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ مجھے کہہ رہی ہے جنید صاحب آپ اس گند سے نکل کر پھر اس میں گرنا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے اس کا جملہ ایسے لگا جیسے بجلی کا ننگا تار چھو جائے۔ میں نے کہا تھا تو کیا کروں؟ بھاگ جائیے، بھاگ جائیے، یہ دلدل ہے، اس میں گرنے والا کوئی نہیں نکلا کرتا، آپ خوش نصیب ہیں، آپ نکل گئے، بھاگ جائیے۔
اور اس کی آواز میرے اندر اس نے روح بھر دی، اور میں وہاں سے بھاگا اسٹوڈیو سے، اور ایسا بھاگا کہ جا کے کراچی سانس لیا۔ اس کے پیچھے جس لڑکی نے اس کو اس گند سے نکالا، اس نے کبیرہ گناہ کر دیا، یہ کبیرہ گناہ ہو گیا ہے۔ یہ لما تقولون ما لا تفعلون کے نیچے آ گئی یہ بات، کیوں کہتے ہو جو تو ناچنے والی ہے، تو اسے کیوں کہہ رہی ہے کہ تو باہر نکل جا، تجھے تو نہیں کہنا چاہیے؟ کیا حماقت کی بات ہے یہ! لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑا جرم عظیم ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ اور جو میں مثالیں پیش کر رہا ہوں، میری عقل کہتی ہے یہ جرم عظیم نہیں ہوا، جنید تباہی سے بچ گیا، اور اس کے پیچھے ایک ناچنے والی کا ہاتھ ہے، تو اس نے جرم عظیم کیا کہ ایک نوجوان کی زندگی بچا لی، اس کو جہنم کی راہوں سے نکال لیا۔ اور وہاں سے نکلا تو 7 مہینے برطانیہ میں تبلیغ میں وقت لگا کے آ رہا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا بڑا جرم، یہ کیسے ہو گیا کبیرہ گناہ؟ تو پھر لما تقولون کا کیا مطلب ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہہ رہے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ دعوت کی نفی نہیں ہے، دعوے کی نفی ہے، دعویٰ۔ رات پڑھی عشاء بھی نہیں، اور صبح اٹھ کے کہہ رہا آج تا اللہ دے فضل نال این تہجد پڑھی ہے نا کہ ساری رات نفلاں گزر گئی، ساری رات موسیقی سنی، اور صبح کہہ رہا آج تا ساری رات قرآن پڑھے ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہہ رہے ہو کرتے نہیں ہو؟ کو دیکھو، اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا جانتا نہیں، اس کی بلندی کو اللہ کے سوا جانتا نہیں، جس کی موٹائی کو طاقت کو اللہ کے سوا جانتا نہیں، جس میں آج تک نہ کوئی عیب نظر آیا، نہ کوئی شگاف نظر آیا، نہ کوئی پھٹن نظر آئی۔ حل تری من فطور، دیکھو آسمان کو غور سے دیکھو، حل تری من فطور، کہیں تمہیں کوئی کجی کمی نظر آئی ہو؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تم اپنی نظروں کو بار بار گھماؤ پھراؤ دوڑاؤ، دیکھو آنکھوں سے دوربینوں سے، کہیں تو اللہ کے نظام میں آسمان میں کوئی کجی کوئی کمی دکھاؤ، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک طرف یہ آسمان ہے، ایک طرف تم کمزور انسان ہو، تو اللہ مجھ سے آپ سے سوال کرتا ہے، اس سوال کے پیچھے یہ منشا ہے کہ مجھے بتاؤ اس آسمان کے نظام کو صحیح چلانا زیادہ مشکل ہے یا تمہارے نظام کو صحیح چلانا مشکل ہے؟ تم تو ہو ہی کچھ نہیں، وہ تو اتنی بڑی کائنات ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہیں تو تمہیں بھی ہدایت دے دیں، تم سب کو سیدھا چلا دیں۔ لَوْ شَاءَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ چاہے تو ایک پل میں ساری دنیا کے انسانوں کو ایمان کی ایسی دولت عطا فرمائے کہ ایک پل کے لیے دھرتی پہ کوئی نافرمانی کرنے والا باقی نہ بچے۔ یہ تو ہیں ہی چھوٹے سے، اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ بطور دلیل پیش کرتا ہے۔ رفع سمکہا، اس کی چھت کو بلند کیا، فسواہا، اسے برابر کیا، واغطش لیلہا، اس کی رات کو لایا، واخرج ضحاہا، اس کے دن کو لایا۔ یہ اتنا پیچیدہ نظام اللہ تعالیٰ کا ہے جو زمین آسمان، اور اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک دن کا نظام ہے، ایک رات کا نظام ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات لباس بنی، وَالنَّهَارَ مَعَاشًا، دن کاروبار بنا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 آسمان بنے، وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اس میں دہکتا ہوا سورج اللہ نے انگارے کی طرح اس کو آگ عطا فرمائی، وہ ہر وقت دہکتا ہے، جلتا ہے، وہ ساری کائنات کو وہ گرماتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پھر زمین آسمان کے درمیان بادلوں کو کھڑا کیا۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کو روک دیا، باندھ دیا، کھڑا کر دیا۔ پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو نکالا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھل پھول غلوں کا نظام چلایا۔ زمین کو بچھایا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر زمین کو بچھایا، آسمان بلند کیے، زمین کو پست کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اسے مسخر کیا ہمارے لیے، تاکہ ہم نہ یہ ایسی سخت ہے کہ اس پہ زندگی نہ گزرتی، نہ ایسی نرم ہے ریت کی طرح
کہ اس میں ہم دھنس کے فنا ہو جاتے، نہ ایسی سخت ہے پتھر کی طرح کہ نہ اس پہ معیشت چلتی، نہ زراعت چلتی، نہ گھر بنتے۔ چند نمونے صحرا کے رکھے، جاؤ دیکھو، چند نمونے پہاڑوں کے رکھے، جاؤ دیکھو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ساری دھرتی پہاڑوں کی طرح، صحرا کی طرح بنا دیتا، زمین کا پانی کھینچ لیتا، زمین کو پتھروں سے بھر دیتا، تو زندگی کیسے چلتی، کیسے زندگی کا تصور کیا جا سکتا تھا؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا ہے، وقدر فیہا اقواتہا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے غلوں کو بھرا ہے، فی اربعۃ ایام، اس نے 4 دن اس میں لگائے ہیں، وہی اللہ ہے جس نے اس کے اندر تمہارے لیے فاسکناہ فی الارض، اس نے زمین میں تمہارے لیے پانی کو ٹھہرانے کا بندوبست کیا ہے، زمین کو ایسے مسام عطا فرمائے کہ وہ پانی کو اپنے اندر ذخیرہ بھی کرتی ہے، فلٹر بھی کرتی ہے، صاف بھی کرتی ہے، ٹھنڈا بھی رکھتی ہے، گرم بھی کرتی ہے، سردیوں میں گرم کر کے باہر نکالتی ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے باہر نکالتی ہے، گندے مادوں کو خود ہی چوس کے صاف کر کے صاف پانی تمہارے اوپر پہنچاتی ہے۔ تمہارا پانی تمہارے گٹر کی وجہ سے گندا ہوا، زمین کے پانی کو اللہ نے گندا نہیں کیا، ہم نے گندا کیا، گٹر کے نظام چلائے، گندا پانی زمین میں گٹر بنائے ایسے گندے ناکارہ کہ وہ گندا پانی زمین میں پہنچا، اس نے ہمارے پینے کے پانی کو بھی خراب کیا۔ میرے اللہ نے پانی کو صاف بنایا، شفاف بنایا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی جو تم پیتے ہو آسمانوں سے برستا ہے، زمین کی تہ میں جا کے وہ رک جاتا ہے، یا آسمان کا پانی تم برساتے ہو، یا زمین میں پانی کو تم جمع کرتے ہو اور سٹور کرتے ہو۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، مجھے بتاؤ اگر تمہارا رب، تمہارا اللہ اس زمین کے پانی کو ختم ہی کر دے، ختم، نہ کڑوا بچے نہ میٹھا بچے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں پانی عطا فرمائے؟ جان بوجھ کے کہیں کڑوے پانی کو چلایا، کہیں کھاری پانی کو چلایا، کہیں کسیلے پانی کی رگیں بنا دی تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان وجعل بین البحرین حاجزا، اس نے 2 پانیوں کو جدا کیا، بیچ میں پردہ لگایا۔ یہ پردہ نہ مٹی ہے، نہ ریت ہے، نہ پولیتھین ہے، نہ پلاسٹک ہے، نہ سیمنٹ ہے، نہ کوئی دیوار ہے، یہ پردہ اللہ کا امر ہے، یہ پردہ اللہ کی قدرت ہے، یہ پردہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ پردہ اللہ کی مشیت ہے، یہ پردہ اللہ کی چاہت ہے، یہ پردہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ پردہ اللہ کی حکمت و تدبیر ہے۔ وہاں کوئی ایسا پردہ نہیں ہے۔ اللہ کا امر آیا، میٹھے کو کڑوے میں نہیں ملنا، کڑوے کو امر ہوا میٹھے میں نہیں ملنا، کھاری کو حکم دیا میٹھے میں مت ملو، میٹھے کو حکم دیا کھاری میں مت ملو، یوں چلتے ہیں، یہ ادھر نہیں جاتا، یہ ادھر نہیں جاتا۔ اگر اللہ بیچ میں سے اپنے امر کو واپس لے لے تو ساری دنیا کا کڑوا پانی، سمندروں کا کڑوا پانی مساموں کے ذریعے سے چلتا 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 ساری دنیا کے میٹھے پانیوں کو کڑوا کر دے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا لو نشاء جعلناہ اجاجا، میں اگر چاہوں ساری دنیا کا پانی کڑوا کر کے رکھ دوں، کیا کرو گے اپنے رب کا؟ کیا بگاڑ لوگے اپنے رب کا؟ لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، تم سب مل کر مجھے نفع پہنچانا چاہو تو تم مجھے نفع نہیں دے سکتے، نقصان پہنچانا چاہو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تمہارا اللہ ہے جو تمہارے نفعوں کا مالک، نقصان کا مالک، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، زندگی کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، موسموں کا مالک، ہواؤں کا مالک، بادلوں کا مالک، بجلیوں کا مالک، برق اور بھاپ کا مالک، دھرتی اور آکاش کا مالک، کڑوے اور میٹھے پانیوں کا شہنشاہ، پتھر پہاڑ سنگریزوں کا مالک، صحرا اور زمین اور ذرات کا مالک، پھل پھول اور غلوں کا مالک، مٹھاس اور کڑواہٹ کا مالک، اور سبزی اور سفیدی کا مالک، اور پلاہٹ کا مالک۔ رات کی سیاہی لائے تو میرا شہنشاہ اللہ، دن کو اجالا کر دے تو اللہ، عزتوں کے در کھولے تو وہ اللہ ہے، ذلتوں کے گڑھوں میں دھکے دے دے تو وہ اللہ ہے، عروج کے جھنڈے لہرائے تو وہ اللہ ہے، زوال کی پستیوں میں دھکیل دے تو وہ اللہ ہے، محبت کو پھیلا دے تو وہ صرف اللہ ہے، نفرتوں کی آگ بھڑکا دے تو وہ اللہ ہے، امن کو قائم کرے تو وہ اللہ ہے، اور جنگ کو قائم کرے تو وہ اللہ ہے، خوف لے آئے تو وہ اللہ ہی اللہ ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے خوف میں مبتلا کر دے، سب کچھ دے کر بھی خوف زدہ کر دے، سب کچھ لے کر امن دے دے، ہیبت دے دے، وقار دے دے، اسباب دے کر پریشان کرے تو فیصلے اللہ کے ہیں، اسباب لے کر چین دے دے تو فیصلے اللہ کے ہیں، بھوکوں کو عزت دے دے تو فیصلے اللہ کے ہیں، مالداروں کو ذلیل کر دے تو فیصلے اللہ کے ہیں،
چیونٹی سے ہاتھی کو مروا دے تو فیصلے اللہ کے ہیں، ممولے سے شہباز کو پٹوا دے تو یہ فیصلے اللہ کے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین سے لے کر آسمان تک اکیلا سارے نظام کی تدبیر کرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے اور خیمے میں ملاقات کی۔ ملاقات کے وقت فرمایا، ابو عبیدہ تیرے خیمے میں کوئی چراغ نہیں۔ فرمایا، امیر المومنین دنیا میں گزارا ہی تو کرنا ہے، دنیا کون سی رہنے کی جگہ ہے، گزارا ہی تو کرنا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنا کھانا تو کھلاؤ۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کونے میں سے لکڑی کا پیالہ اٹھایا جس میں روٹی پانی میں بھگوئی پڑی تھی، خشک روٹی پر تھوڑا سا نمک ڈال کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لقمہ اٹھایا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلے اور کہا، ارے ابو عبیدہ، ملک شام کے خزانے فتح ہوئے اور تو نہ بدلا۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر چکا تھا کہ جس حال پر چھوڑ کر جا رہے ہیں اسی حال پر آپ سے ملوں گا۔ جب آپ نے فرمایا تھا جس حال پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اسی حال میں تم میرے پاس آنا ہے، دنیا کے چکر میں نہ آنا اور دنیا کے دھوکے میں نہ آنا۔ مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ گزارے کے لیے اس کے پاس روٹی کھانے کو مل سکے۔ دنیا تو ہے ہی جدائی کا گھر، دنیا کے کاروبار اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیتے ہیں، دنیا کے دھندے اولاد کو جدا کر دیتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں ماں باپ اکیلے پڑے ہیں، بچہ کمانے کے لیے کسی اور جگہ چلا گیا، بچی جوان ہوئی تو کئی ہندوستان میں بہائی گئی، کوئی کہیں اور کوئی دور چلی گئی۔ اب اس اجنبی کی طرح کئی سالوں بعد ملنا ہوتا ہے۔ ہشام بن عبد المالک شامی خلیفہ طواف کر رہا تھا، اس کے ساتھ سالم بن عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے بھی طواف کر رہے تھے۔ ہشام نے کہا، سالم کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں پوری کر دوں گا۔ حضرت سالم نے کہا، اللہ ڈرتا نہیں ہے، میں اللہ کے گھر میں ہوں تو پھر بھی مجھے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہشام چپ ہو گیا۔ جب باہر نکلے تو کہا، اب تو بتاؤ۔ کہنے لگے، دنیا کی بتاؤں یا آخرت کی؟ ہشام نے کہا، دنیا کی بتاؤ، آخرت کی خواہش تو پوری کر نہیں سکتا۔ فرمانے لگے، دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی تو تجھ سے کیا مانگوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، یہ وہ عمر ہے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ جب گلی میں گزرا کرتے تھے تو ان کی خوشبو کی ہلے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گلی سے گزر رہے ہیں۔ ایسا حسن و جمال تھا، چہرے پر آنکھیں نہیں ٹکتی تھی اور ایسے نخرے والی چال تھی کہ جو دیکھتا تھا وہ دنگ رہ جاتا تھا، اور لمبی چادر ہوتی تھی گھسٹتی ہوئی جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک بزرگ نے راستے میں ٹوک دیا، اے عمر، دیکھو اپنے ٹکنے پر کپڑا اونچا کرو۔ انہوں نے کہا، اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو آئندہ یہ بات مت کہنا ورنہ گردن اڑا دی جائیں گی۔ ایک وقت یہ تھا، اور جب آئے خلافت پر جو آدمی دنیا کی طلب کرے گا اور جو آدمی مال کی طلب کرے گا، جب اس کے ہاتھ مال آئے گا تو فرعون بنے گا، اور جو آدمی مال سے بھاگے گا اور جو اس سے جان چھڑائے گا اور اس سے پلہ بچائے گا، تو جب اس کے پاس مال آئے گا تو اس کے ذریعے سے جنت کمائے گا۔ سلیمان مرنے لگا تو رضا بن حیات نے کہا، کوئی ایسا کام کر جس سے تیری آخرت بن جائے۔ کہا، کیا کروں؟ کہا، خلافت کے لیے کسی انسان کا انتخاب کر۔ سوچ میں پڑ گئے، ان کا ارادہ تھا بیٹے کو خلیفہ بنانے کا۔ کہنے لگے، انشاءاللہ ایسا کام کر جاؤں گا جس میں میرے نفس اور شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کہو لکھو، میں عمر کو خلیفہ بناتا ہوں۔ اور اس کو لپیٹا اور ماچس کے ڈبیا میں ڈالا اور کہا، جاؤ اس پر لوگوں سے بیعت لو۔ جب رضا نے بیعت لی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈر کر آئے، اے رضا، تجھے اللہ کا واسطہ اگر اس میں میرا نام ہے تو اس کو مٹا دے، مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ اس نے کہا، جاؤ جاؤ، میرے سر نہ کھاؤ، مجھے نہیں پتا کس کا نام ہے۔ آگے ہشام بن ابن مالک ملا، اس نے کہا، رضا، اگر اس میں میرا نام نہیں ہے تو اسے لکھ دے۔ ایک کہتا ہے میرا نام مٹا دے، ایک کہتا ہے میرا نام لکھ دے۔ جب ڈبیا پر بیعت لی اور کھولا، اس کو کہا، آؤ بھائی، اے عمر اٹھو، تجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ دو آدمیوں نے سہارا دے کر اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے ممبر پر آئے اور کہا، مجھے خلافت نہیں چاہیے، تم اپنے فیصلے سے کسی اور کو بنا دو۔ انہوں نے کہا، مجھے نہیں، امیر المومنین نے یہ کہہ دیا ہے۔ ہشام کی چیخ نکل گئی، ایک شامی تلوار نکالی کہ آئندہ تو نے بات کی تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو امیر المومنین کے حکم کے سامنے آواز نکالتا ہے،
جب آئے تو یوں کہا اب اس سے آخرت کما کر دکھاؤں گا تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہت میں بھی آخرت کمائی جا سکتی ہے۔ پھر وہ وقت آیا، عید کا دن تھا، عید سے 1-2 دن پہلے کی بات ہے، اور وہیں چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں اور کہنے لگے بچوں کیوں رو رہے ہو؟ بیوی نے کہا بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے دوستوں نے کپڑے بنوائے ہیں عید کے لیے اور ہمارا باپ تو امیر المومنین ہے، ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ہمیں بھی تو کپڑے لا کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کہاں سے لاؤں گا؟ وظیفہ لیتے تھے بیت المال سے جو تمام مسلمانوں کا تھا، وہ روٹی کا خرچ بڑی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ تو بیوی نے کہا اب کیا کرے، بچوں کو کیسے سمجھائے، خود تو صبر کر سکتے ہیں، بچے تو نہیں جانتے۔ بچوں پر آدمی ایمان کو بیچ دیتا ہے، جب بیچتا ہے تو تب پھر وہ اولاد باپ کی گستاخ بنتی ہے، باپ سے کہتی ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، کیا کمایا ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس کے جڑوں میں حرام جو ڈال گیا ہوتا ہے۔ اسی لیے اب کبھی ماں باپ کے فرمانبردار بن کر نہیں چلے گے۔